ہارون صاحب EVM سے ریلیٹڈ چلیے آپ نے بات کر دی ہے اور یہ خطرہ ہے اپوزیشن کو. تبدیلی میں آپ کو بتا دوں, آپ نے پوچھا ہے, یہ ہے تو آموختہ ہی, یہ تو ہر ٹی وی سے ہر پروگرام میں نشر ہو چکا ہے, خبروں میں ہو چکا ہے. ایک تو اس کے اختیارات کم کر دیے چیئرمین کے, وہ انکوائری کر آرڈر وہ کرتا تھا, وہ اپنا گرفتاری کا وہ کرتا تھا, ریفرنس وہ دائر کرتا تھا, اب پروسیکیوٹر جنرل کرے گا. ٹھیک ہے, ضمانت پہلے صرف ہائی کورٹ لے سکتی تھی, اب ٹرائل کورٹ بھی لے سکے گی. ٹھیک ہے جی, اور کیا کہیں. اور ہارون صاحب انہوں نے وفاقی اور صوبائی کیبنٹ جو ہے کمیٹیاں ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہیں, اچھا سرکاری افسروں کے خلاف کارروائی تب ہو سکے گی جب اس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ مالی فائدہ اٹھایا, ان کو کور دے دیا, کاروباری طبقات کو تحفظ دے دیا. بہت سے ایک شک ایسی ہے جس پہ اپوزیشن کا بل بلانے کا جواز ہے, وہ کیا کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہوگا. ویسے ہوتا نہیں ہے یہ حکم نافذ, اگر یہ ہو جائے کون گیا تو اپنے یہ شیر شاہ سوری صاحب کا کیا بنے گا؟ شہباز شریف کا کریں انہیں. اچھا شہباز شریف کہنے میں کیا ندرت ہے بھائی, آپ یہ چیز تو کوئی آرٹ نہیں ہوتی. اور وہ جو ہے اپنا وہ فقر اعظم ٹائن بھی, کیا مطلب آصف علی زرداری, اس کا کیا بنے گا جو کہتا ہے میں ہوا میں اڑتا ہوں. میں عقاب کی طرح ایک دفعہ جنرل کینی کو فون کیا تو 120 منٹ گفتگو کی, تو میں نے پوچھا کہا کیا, کہ کچھ بھی نہیں. دا اونلی تھنگ ہی سیٹ جو میں سمجھ سکا کہ میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. انہی دنوں اس کو فون کیا تھا نا اوباما کو, تو واشنگٹن پوسٹ میں خبر چھپی تھی کہ بے معنی گفتگو کرتا رہا اور ربط نہیں تھا گفتگو. انہوں نے فضل الرحمان کہا تو اٹھنے نہیں دیا, گارڈ سے گفتگو شروع کر دیتے تھے. ہاں جی, تو فوجی ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو وہ کیا مرض ہے جو دوہری شخصیت کا, کیا اس کو کہتے ہیں. پھر وہ دبئی لے گئے, پھر ایک پراپرٹی ٹائکون اس کے شیزوفرینیا غالباً ہوتا ہے. نہیں شیزوفرینیا تو اور چیز ہے, بالکل اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ اپنا پاؤں دبا رہا تھا اس کے اور ساتھ بڑبڑا رہا تھا, یہ مر گیا تو میں ہی مر گیا نا. ہاں جی, چلیے ایک اعتراض ہارون صاحب یہ بھی ہے کہ نئے چیئرمین نیب ڈھونڈنے میں کیا ایسی قباحت تھی, کئی نام سامنے بھی آئے تھے, آخر انہی کو جاوید اقبال کو ہی کیوں توسیع دے دی گئی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ کوئی سوال ہی نہیں, بات یہ ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو. اس کا تو کوئی پیچیدگی اس میں ہے ہی نہیں, ہر کوئی اپنی مرضی کے آدمی لگانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, EVM سے ریلیٹڈ مجھے بتایا ہارون صاحب, یہ کیوں کہتے ہیں بعض لوگ عمران خان صاحب کی بھی ساتھ لپیٹ دی جائے گی؟ آپ نے چھڑی تھی نا بات EVM کی, تو میں نے بھی سوال کر دیا, جواب دیں. اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. بات یہ ہے کہ ہر ملک کے کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حکومت میں عمران خان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اپوزیشن میں. بس اتنے, بس اس سے زیادہ نہیں. اب اگلا سوال, اس کے باوجود بھی چلیے اگلے سوال پہ جا رہی ہوں ہارون صاحب. عارف علوی صاحب جو ہیں وزیر اعظم نے اس آرڈیننس کے اندر اپنے آپ کو ایک سائٹ پہ کر کے یہ عارف علوی صاحب کو یہ ٹاسک دے دیا اور انہی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. اپوزیشن کا اعتراض یہ ہے کہ صدر صاحب کیسے کر سکتے ہیں, وکلا بار کہہ رہی ہے کہ جی عدلیہ کے حوالے سے یہ توہین آمیز ہے. اب وکیلوں کا تو چھوڑے نا, وکیلوں کا کوئی تعلق اس معاملے سے نہیں, قانون سازی سے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, ان کو تو چھوڑے. میں وکیلوں کے معاملے پہ جو کچھ کہہ چکا اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا پارلیمنٹ میں چلے جائیں. پارلیمنٹ میں تو جائے گا ہی, پارلیمنٹ میں تو فائنلی جانا ہی ہے. صدر صاحب کو اس لیے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک نفسیاتی پرابلم ہے, وہ بات وہ دوستوں سے نہیں کر سکتے بعض اوقات, تو اگر اختلافی بات ہو. مطلب ایک دن مجھے کہنے لگے 10 سال پہلے کی بات ہے, میں کسی آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں جاؤں گا, مجھے ان کی شکلیں بری لگتی ہیں. میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ نواب نصر اللہ خان کا پیغام ہے کہ میں ان سے نہیں ملوں گا. میں نے کہا از اے ویری ڈیسنٹ پرسن. کیا لگے وہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. میں نے کہا کس نے آپ کو کہا؟ مطلب میں نے یہ لفظ اس وقت تو استعمال نہیں کیا تھا, میری مراد یہ تھی کس کہا, کسی گدھے نے کہہ دیا ان سے. وہ جو ہے نا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ایک اخبار میں وہ انٹرویو دے رہے تھے, ڈسکشن ہو رہی تھی, فورم اس زمانے میں کہتے تھے اس کو. اچھا, تو بتی چلی گئی تو پسینہ ہے, تو جب بتی آئی تو وہ اٹھ کے جا چکے تھے. وہ جب ایٹ ایز محسوس نہ کریں تو موصوف جائیں. ایک دفعہ میاں والی میں ٹریفک جیم ہو گئی تو وہ غائب ہو گئے, اور وہ ڈھونڈا, اتنا پینک پھیل گیا کہ بھائی وہ تو مطلب وزیر اعظم تو کیا اس وقت تو پراپر اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے.
وہ ایک کچے ہوٹل میں ایک پرانی صف پہ موصوف سوئے پڑے تھے. وہ شہباز شریف سے بات نہیں کر سکتے، حالانکہ شہباز شریف سے بات کرنے کے لیے زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو اچھے ڈائلاگ کرنے والے نہیں ہیں اور گھبراتے بہت ہیں، بہت جلد گھبرا جاتے ہیں. تو عارف علوی صاحب جو ہیں انہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ فلم کا ایگریمنٹ سائن کرنا ہے تو اداکاروں سے لین دین کرنا ہے تو یہ کروا دیں، تو وہ تو صدر خیر آپ تو نہیں کریں گے، تو اس کے لیے بھی وہ تو گفتگو کے بڑے شوقین آدمی ہیں. ایک تو ڈرامے کی سیریز کے کچھ اداکاروں سے بھی کچھ دن پہلے ملے تھے. چلیے آپ نے بات کی تو میں نے چھیڑ دی. بس کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو کبھی لکھی جائیں گی، جو آج نہیں، ان پر بات نہیں کی. عوام کو انتظار رہے گا. جاوید اقبال صاحب، ان کے حق میں کوئی ایک مجھے پوائنٹ بتائیں ہارون صاحب. ان کے حق میں تو اتنا بڑا پوائنٹ ہے. کیا ہے؟ 550 روپے کی ریکوری ہے. متحرک ہیں، جاندار آدمی ہیں، اور ان کے تو ریفلیکسز ہیں. میں تو ان سے ملا تو حیران رہ گیا، 18 سال کے لڑکے کے ان کے ریفلیکسز ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہیں خود ریزائن کر دینا چاہیے. ایک جج کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ متنازع ہو اور پھر اس منصب پہ وہ بیٹھا رہے. ٹھیک ہے. چودھری برادران کہاں ہیں ہارون صاحب؟ ان کی آپ کوئی خبر نہیں دے رہے، خبروں سے آؤٹ ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے 1122 کی چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ ایک تاریخ ساز منصوبہ. اس کے علاوہ سیاست کے اندر ان کی سرگرمی زیادہ نہیں ہے. لو جی اب چودھری صاحب کا یہ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی. 1122 ایک جرنلسٹ نے جو ایک لفظ بھی کبھی نون لیگ کے خلاف نہیں لکھتا، مطلب کبھی کبھی لکھتے بھی ہیں خیر، تو مطلب ان کی ہمدردی ہے گہری. ان سے پوچھا کہ پرویز الہی نے کوئی کارنامہ بھی انجام دیا ہے؟ تو شہباز شریف نے کہا یس. 1122 بڑا قیمتی ادارہ، اس نے فگرز دیے ہیں. اتنے لوگوں کی جانیں بچائیں، اتنے لوگوں کی تدفین کی جن کی تدفین کرنے والا کوئی نہیں تھا. 1122 جیسا ادارہ تو کبھی اس ملک میں بنا ہی نہیں ہے. یہ ان کا پیارا بچہ ہے، اس سے انہیں اتنی محبت ہے جتنی مونس صلاحی کے ساتھ ہے. میں مذاق نہیں کر رہا. ایک انہیں صدمہ ہے بہت کہ جو میں نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے ریلوے کا منصوبہ بنایا تھا جو دنیا کی 2 بیسٹ کمپنی نے کرنا تھا، ایک غالباً فرانسی تھی ایک جرمن تھی، اور BOT پہ تھا اور اس میں تجارتی مرکز بننے تھے ریلوے اسٹیشنوں پہ، اور مطلب اس کا 0.25% اس کا انٹرسٹ ریٹ تھا، یعنی انفلیشن سے بھی کم. یعنی بننے کے بعد وہ حکومت کے دائرے اختیار میں آ گئے تھے، آپ نے اس کو بتایا تھا. ظاہر ہے. تو وہ ایک انہیں اس کا دوسرا یہ ہے کہ 1122 کو وہ بہت عزیز رکھتے ہیں، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایک عظیم ادارہ ہے. انہوں نے آپ کو پتہ ہے اس کو دھمکی دی تھی اپنا وزیر اعلیٰ کو، عثمان بزدار کو، بجٹ پاس نہیں ہو سکتا اگر 1122 کے لیے پیسے الوکیٹ نہ ہوئے تھے. یہ آپ آج ڈسکلوز کر رہے ہیں؟ تو آج ہی ڈسکلوز کرنا، ساری چیزیں ایک دن ہی ڈسکلوز کر دیا کروں. لوگوں کو تھوڑا وقت ملنا چاہیے ہارون صاحب.